السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ آج ہم پڑھیں گے کہ تجوید کیا ہے۔ تجوید کا لفظ عربی کے لفظ جویدہ سے نکلا ہے۔ جویدہ کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو نکھارنا اور خوبصورت بنانا۔ تجوید کے لغوی معنی ہیں ستھرا کرنا، کھڑا کرنا، جدا کرنا اور عمدہ کرنا۔ اصطلاح میں تجوید کا مطلب کیا ہے؟ حروف کا صفات لازمہ اور عارضہ سے ادا کرنا۔ تجوید ایک ایسا ہنر ہے جس ہنر سے ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی غلطی سے بچ جاتے ہیں۔ تجوید ایک ایسا راستہ ہے جس کے قوانین پڑھنے اور سمجھنے سے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ غلطی کیا ہے۔ علم التجوید کی اہمیت۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کریم کو بواسطہ جبرائیل علیہ السلام ترتیل کے ساتھ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ اور تیسری جگہ فرمایا قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ قرآن عربی میں ہے، اس لیے عربوں کے طریقے سے ہی پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ان کے طریقے سے حروف ادا نہ ہو تو قرآن کی عربیت باقی نہ رہے گی۔ یہ اللہ کی مراد کے خلاف مطلب پیدا ہو جائے گا، یعنی کہ معانی بدل جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر قلب کا مطلب ہے دل اور قلب کا مطلب ہے کتا۔ جو دو نقطوں والا قاف ہے نا، اس کو موٹا پڑھتے ہیں، پر پڑھتے ہیں، اور اگر آپ اس کو کیف کی طرح پڑھ دیں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا، یعنی دل کی بجائے کتا اس کا معنی ہو جائے گا۔ تو اس لیے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے لحن جلی یعنی کہ بڑی غلطی، اور نمبر 2 ہے لحن خفی یعنی کہ چھوٹی غلطی۔ لحن جلی کیا ہے؟ لحن جلی وہ غلطی ہے جیسے ایک حرف کو دوسرے حرف میں تبدیل کر دینا، یا زبر زیر پیش کو تبدیل کر دینا، یا وہ غلطی کرنا جس سے الفاظ کا مطلب بدل جائے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا قلب اور قلب والا، اور یہ غلطی کرنے پر گناہ ہے۔ نمبر 2 ہے لحن خفی، یہ وہ غلطی ہے جو ہوتی غلطی ہے پر اس کو کرنے پر گناہ نہیں ہوتا، جیسے را کو موٹا یا باریک پڑھنا۔ تجوید پڑھتے ہوئے انسان ایسے اصول پڑھتا ہے جس سے اسے اپنی غلطی کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ بڑی اور چھوٹی دونوں طرح کی غلطیوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے اور آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اس ویک کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے، سوال نمبر 1 ہے تجوید کیا ہے؟ تجوید کے لغوی اور اصطلاحی معانی کیا ہیں؟ سوال نمبر 2 ہے
غلطی کی کتنی اقسام ہے بیان کریں۔ سوال نمبر 3، سورۃ القدر کی اچھے سے پریکٹس کر کے تلاوت سنائیں۔ اوکے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔